الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے تمام طلباء اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر حصہ نثر پہ ہے۔ حصہ نثر میں ہمارا چیپٹر نمبر 5 ہے، اکبری کی حماقتیں۔ عزیز طلباء، اکبری کی حماقتیں جو چیپٹر ہے، اس کو تحریر کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے۔ آپ کو مولوی نذیر احمد بھی کہتے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں آپ نے ایک چیپٹر کو پڑھا تھا جو آپ کی شخصیت پر تھا، مولوی نذیر احمد۔ آپ کو نذیر احمد دہلوی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے پوتے شاہد احمد دہلوی نے اس چیپٹر کو تحریر کیا ہے۔ عزیز طلباء، مولوی نذیر احمد کا شمار ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ارکان خمسہ ہم ان کو کہتے ہیں جن 5 لوگوں نے اردو ادب کی بنیاد رکھی، اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے اردو ادب کو تقویت عطا کی۔ ارکان خمسہ میں ایک نام سر سید احمد خان کا ہے، ایک نام مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، ایک نام مولانا شبلی نعمانی کا ہے، اور ایک نام ڈپٹی نذیر احمد کا بھی۔ عزیز طلباء، اردو ادب کے آپ پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ نے بے شمار کتابوں کے تراجم لکھے ہیں۔ آپ کو فخر ہے آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا اور کہا میری باقی سب جو کتابیں ہیں، میرا علمی جتنا کام ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے، مگر خالصتاً قرآن پاک کا ترجمہ میری ذات کے لیے ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی زندگی شروع کی۔ غریب گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، مگر محنت اور مشقت کے سبب آپ ڈپٹی کمشنر کے عہدے تک پہنچے تھے۔ ڈپٹی کلیکٹر اس وقت اس عہدے کو کہا جاتا تھا۔ تو عزیز طلباء، ایک طرف آپ نے تحریک علی گڑھ کا ساتھ دیا، ایک طرف سر سید احمد خان کو تقویت دی، ایک جانب آپ نے اردو زبان کے تحفظ کی تحریک میں اپنا بے مثال کردار ادا کیا، ایک جانب مسلم لیگ کے قیام میں آپ نے بہت بڑا رول ادا کیا، وہیں پہ آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک ناول دیا جس کا نام تھا میرات العروس۔ جس ناول سے، میرات العروس آپ کے ناول سے، یہ چیپٹر اکبری کی حماقتیں آپ کے لیے آپ کے سبق میں درج کیا گیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو 2 کردار سمجھائے۔ ایک کردار اکبری کا تھا، ایک کردار اصغری کا تھا۔
جو اکبری ہے یہ بڑی بہن ہے، یہ بد مزاج ہے، یہ بد سلیقہ ہے، یہ پھوہڑ ہے، اور اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اسی کے ساتھ نانی کے لاڈ پیار نے اس کو اور خراب کیا۔ اس کی ناجائز بات، نہ ماننے والی بات بھی مانی جاتی تھی، جبکہ اسی کے پیرالل اصغری کا کردار ہے، جو چھوٹی بہن ہے مگر تعلیم یافتہ ہے، سلیقہ مند ہے، سگھڑ ہے، ادب آداب دید لحاظ اس کی شخصیت میں شامل ہے۔ اب یہ دونوں کردار اپنی بیٹی کے سامنے رکھے کہ آپ کو زندگی میں جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اکبری نے اس کام کو کیسے کیا اور اس کے بعد وہ کام کیسا سر انجام پایا، اور نمبر 3 پہ اس کام کے بدلے میں اکبری کو عزت ملی کہ ذلت ملی۔ پھر اس کام کو اصغری نے کیسے کیا، اس کام کی بدولت جو اصغری کو عزت اور ریسپیکٹ کیا ملی، وہ جو کام اصغری نے کیا اس کی پرفیکشن، اس کا سٹینڈرڈ کیا تھا، یہ دونوں کردار سامنے رکھے اور راستہ متعین کرنا بیٹی پہ چھوڑ دیا۔ چاہے اکبری کی طرح زندگی بسر کر لو، چاہے اصغری کی طرح زندگی بسر کر لو، تمہارے سامنے دونوں رخ ہیں۔ گویا سکے کے دونوں رخ اکبری اور اصغری کی صورت میں وہ اپنی بیٹی کو دکھائے۔ یہ ناول اتنا معروف ہوا، اتنا مشہور ہوا، اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ اس کے لا تعداد ایڈیشنز اس وقت سے لے کے آج تک پبلش ہوتے ہیں۔ لوگ قرآن پاک کے ساتھ میرات العروس ناول کو اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطالعہ بھی کرتی رہنا تاکہ تم اپنے گھر کو آباد رکھ سکو۔ تو عزیز طلبہ، میرات کہتے ہیں آئینے کو، مرر کو، جس میں چہرہ دیکھا جاتا، اور عروس کہتے ہیں دلہن کو، دلہن کا آئینہ، دلہن جس میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے، میرات العروس۔ یہ چند سال پہلے ملک پاکستان کی ایک رائٹر عمیرہ احمد نے بھی میرات العروس کو آج کے زمانے کی، 21ویں صدی کے زمانے کی، اس کے اوپر اس کو ڈھال کے نئی شکل ترتیب دی ہے جو انتہائی خوبصورت اور بھلی بھی ہے۔ اس کے اوپر ایک ڈرامہ بھی باقاعدہ بنا اور چلا۔ یہ میرات العروس مولوی نذیر احمد کے اس ناول کے اوپر بھی بے شمار ڈرامے بنے۔ تو یہ جو اکبری اور اصغری کا کردار ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے ہم نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ابھی ہم چلیں گے اپنے چیپٹر کی طرف۔ آپ لوگ اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کریں۔ چیپٹر نمبر 5 ہے اکبری کی حماقتیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی ٹیکسٹ بک پہ یہ پیج اوپن ہے
اکبری کی حماقتیں، مصنف مولوی نذیر احمد۔ اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اکبری بریکٹ میں آگے لکھ دیا مزاج دار بہو۔ جو اکبری ہے وہ ایسی بہو ہے جو مزاج دار ہے۔ اب مزاج دار کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں جس کے نزدیک صرف اسی کی بات کی ورت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جو بات کرتا ہے اس کی کوئی ورت نہیں ہے۔ کوئی مشورہ دیتا ہے وہ اس کے مشورے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے، یعنی اپنے آپ کو، اپنی بات کو ترجیح دینے والا مزاج دار کہلاتا ہے۔ تو اکبری مزاج دار بہو ایک خاصی بے وقوف اور پھوہڑ لڑکی ہے۔ اب اکبری کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس کے تعارف میں دو لفظ بڑے نمایاں ہیں، خاصی بے وقوف کہ وہ بہت زیادہ بے وقوف ہے، پھوہڑ بد سلیقہ ہے، بد مزاج ہے، اسے کوئی کام نہیں کرنا آتا، نکھٹو ہے۔ تو اکبری جو ہے وہ بے وقوف ہے اور پھوہڑ لڑکی ہے، جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اکبری کے شوہر کا نام عاقل ہے، محمد عاقل کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ بیٹا یہاں پہ اس ناول میں مولوی نذیر احمد نے اسم با مسمى کو مراد لیا ہے۔ اسم با مسمى کسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے اکبری ہے، یہ بڑی بہن ہے، اس کا نام اور جس کا نام ہے اس کے اندر ایک جیسی صفت ہے، جیسا نام ویسی صفات۔ اکبری نام ہے بڑی بہن، تو یہ ہے ہی بڑی بہن ہے۔ اصغری چھوٹی بہن، نام اصغری، مسمى چھوٹی بہن، اسم با مسمى اس طرح کہتے ہیں۔ ایسے ہی عاقل، عاقل کا معنی ہوتا ہے عقل مند، تو یہ بھی اسم با مسمى ہے کہ اکبری کا جو شوہر ہے اس کا اسم محمد عاقل ہے، با مسمى، اور وہ واقعتاً عقل مند ہے، جیسا نام ویسی شخصیت، اس کو کہتے ہیں اسم با مسمى۔ تو مصنف نے یہاں پہ اس چیز کا استعمال کیا۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا۔ اب یہاں پہ ہمارا ایک معاشرتی رشتہ ہے جس کا مولوی نذیر احمد نے تذکرہ کیا، اور وہ ہے ساس سسر۔ بہو نے، اکبری نے اپنے ساس سسر یعنی عاقل کے والد اور والدہ سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر، ناراض ہو کر اپنے خاوند محمد عاقل کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہنا شروع کیا۔ اب یہ جو معاشرتی رشتہ ہے ساس سسر، یہاں پہ اس کی بھی اہمیت ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو ساس کا ایک جو کردار ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہترین ٹرینر کا کردار ہے۔ ساس اپنی بہو کو وہ ہر چیز اس کی ٹریننگ کر کے، ہر کام میں، ہر بات میں اس کو ٹرینڈ کر کے وہ چاہتی ہے کہ اپنے گھر کی سربراہی اس کے ہاتھوں میں تھما دے۔ وہ اس لیے اس کے اوپر زیادہ توجہ کرتے۔ دیکھا گیا ہے معاشرے میں والدہ اپنی بیٹی کے لیے
وہ نرم رویہ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے بیٹی دو چیزیں سیکھ جاتی ہے اور دو چیزیں میں لاپرواہی کر جاتی۔ ساس چاہتی ہے کہ میرا گھر میرے بعد جس کے پاس ہو، جو اس کی باغ دوڑ سنبھالے، وہ 100% ٹرینڈ ہو۔ تو ساس ایک ٹرینر کا کردار ہماری سوسائٹی میں رکھتی ہے۔ تو ساس سسر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے بعد وہ علیحدہ گھر میں اکبری رہنے لگی، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کی بد انتظامی، کیونکہ گھر کا نظم و نسق سنبھالنا، اس کا ڈسپلن، اس کا انتظام سنبھالنا ایک مشکل کام ہے، جو اس نے کسی سے سیکھا نہیں تھا، نہ اپنی والدہ سے سیکھا اور نہ اپنی ساس سے سیکھا، اور اوپر سے وہ خاصی بے وقوف ہے اور پھوہڑ ہے، جس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو گیا۔ اسی دوران وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب یہ جو کٹنی ہے یہ کردار ہے، دھوکے باز عورت کا یہ کردار ہے۔ کٹنی اس کردار کو کہتے ہیں جس کے ہاتھی کے دانت دیکھنے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جس نے اپنے آپ کو ایک بحروب میں چھپایا ہوتا ہے۔ پنجابی میں کہا جاتا ہے اتوں میاں تسبیح وچوں میاں کسبی۔ اوپر سے وہ شخص انتہائی مہذب، بزرگ، زہد اور تقوی والا ہے، مگر باطن سے وہ شخص چور ہے، ڈاکو ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے۔ تو یہ جو کٹنی ہے اس کے ہتھے اکبری چڑھ گئے۔ ایک تو اس نے کیا کیا، بد انتظامی سے اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں، یعنی اس کے جہیز کا سامان، وہ سارا خراب کیا، اور دوسرا کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی لٹا بیٹھے۔ اب یہ اس کا انٹروڈکشن تھا اکبری کا۔ آگے مصنف لکھتے ہیں اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی۔ وارد کہتے ہیں بیٹا داخل ہونا۔ شہر میں داخل ہو چکی تھی ایک کٹنی، اتفاقاً انہی دنوں میں جن دنوں میں اکبری نے علیحدہ گھر میں رہنا شروع کیا، اور ہر جگہ اس کا غل تھا، اس کا شور تھا، کٹنی کا شور تھا کہ ایک کٹنی وارد ہو چکی ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، ہیلے بہانے سے ان کا سامان لوٹ لیتی ہے۔ تو اس کا یہ شور تھا، اور یہ شور کیوں تھا؟ تاکہ باقی لوگ وہ احتیاط برتیں اور اس کے ہاتھوں وہ لٹنے سے بچ جائیں۔ محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا، یعنی اکبری، بی بی سے مراد اکبری سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ جس عورت کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نا، اجنبی ہے، اس کو گھر نہیں آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، ریزن بھی بتا دی، وجہ کس وجہ سے گھر نہیں آنے دینا، کہ ایک کٹنی شہر کے اندر داخل ہو چکی ہے جو لوگوں کو لوٹ رہی ہے، اس وجہ سے اسے گھر نہیں آنے دینا۔ کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار یعنی اکبری شدت سے بے وقوف تھی، بہت زیادہ وہ بے وقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا، جلدی کسی کے ساتھ گھل مل جانا،
اس کا دوست بن جانا یا اس کو اپنا دوست بنا لینا۔ عزیز طلبہ، کہا گیا ہے کہ جو آپ کی دو ہونٹوں کے درمیان ہے نا، یعنی زبان، اگر تم اس کی ضمانت دے دو تو آپ کو جنت دے دی جائے گی۔ زبان جو ہے، یہاں سے ہم جو کہتے ہیں، ہم اپنا آئینہ، اپنا عکس، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا سب کچھ دوسرے کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کا استعمال کم کریں، خصوصاً اجنبیوں کے سامنے۔ ہم وہاں پہ اپنی زبان کو روک کے رکھیں اور اپنی کانوں سے زیادہ باتیں سنیں، تاکہ ہماری کسی قسم کی کوئی بھی ویک پوائنٹ وہ کسی کے پاس نہ جائے۔ ہم جب بولیں گے تو اپنے عقل، اپنے شعور کا دروازہ کھولیں گے، لہٰذا اپنے دروازے کو اجنبیوں کے لیے بند رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی ہم سے کسی قسم کی جو یہ کیفیت ہے لوٹنے والی، دھوکہ دینے والی، وہ نہ کر سکے۔ تو اس کی عادت تھی کہ وہ جلد گھل مل جاتی۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی۔ اب اس کٹنی نے کیا کیا تھا، اس نے اپنا بھیس بدلا تھا، بھیس بنایا تھا، ایک کریکٹر میں تھی۔ بھیس کہتے ہیں کردار کو، کریکٹر کو۔ جو روپ تھا وہ اس نے دھارا تھا، کس کا؟ حجن کا۔ حجن کسے کہتے ہیں؟ جس نے حج کیا ہو۔ آج کے زمانے میں تو زیادہ لوگ اور آسانی کے ساتھ حج کر لیتے ہیں، مگر اس زمانے میں جب یہ ناول لکھا گیا تھا، حج کرنا ایک مشکل اور کٹھن کام تھا۔ لوگ بحری جہاز پہ سفر کرتے تھے، کئی دن تک وہ سفر میں رہتے، اور پھر جو وہ حج کے ایام میں مکہ پاک پہنچتے اور حج کی سعادت حاصل کرتے اور واپس آتے، انہیں کافی مہینے جو اسی میں بسر کرنے ہوتے تھے۔ تو خال خال کوئی شخص جو ہوتا تھا، اس نے حج کی سعادت حاصل کی ہوتی تھی، اور جس نے حج کیا ہوتا تھا لوگ اس کی عزت، ریسپیکٹ زیادہ کرتے تھے۔ اس بنا پہ اس نے کیا کیا، حجن کا بھیس بنایا تاکہ لوگ مجھے عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آئیں۔ اس گلی میں آ گئی۔ کس گلی میں؟ جہاں پہ اکبری کا گھر تھا وہ رہتی تھی۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ یہ جو مکار عورت تھی نا، جو کٹنی تھی، یہ ان عورتوں کو جو بے وقوف ہے، مصنف لکھتا ہے بیوقوف عورتوں کو، ایسی عورتوں کو جو جلدی اس کی جال میں پھنس جائیں، اس کا شکار ہو جائیں، تو ان کے لیے وہ کیا کرتی تھی، اپنے پاس تبرکات رکھتی تھی، اور وہ تبرکات ان کو دکھاتی تھی تاکہ لوگوں کا اعتقاد اس کے اوپر بن جائے۔ وہ جو اس کے پاس تبرکات تھے، مصنف نے اس کی فہرست لکھی۔ تسبیح، اس کے پاس تسبیح تھی، جس تسبیح کے اوپر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خاک شفا، اس کے پاس ایک خاک، ایک مٹی تھی جس کو وہ خاک شفا کہتی تھی کہ یہ ایسی مٹی ہے جس سے شفا نصیب ہوتی ہے، یعنی وہ بابرکت جگہوں سے لی گئی مٹی تھی۔ زمزمیاں تھیں،
زمزمیہ ان کو کہتے ہیں ان پیالیوں کو جن میں آب زمزم ڈال کے پیتے ہیں، اور پھر زمزمیہ ان کو بھی کہتے ہیں جہاں پہ آب زمزم کا پانی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ زمزمیہ اس کے پاس تھیں۔ مدینہ منورہ کی کھجوریں تھی اس کے پاس، جسے وہ کہتی تھی کہ یہ مدینہ پاک کی کھجوریں۔ کوہ طور کا سرما، اس کے پاس کوہ طور کا سرما تھا۔ یہ کوہ طور وہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور آپ نے اللہ پاک سے یہ کہا تھا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پہ نازل کی تھی اور کہا تھا کہ اگر موسیٰ تم اس کی تاب لے آئے تو پھر میں تمہیں اپنا جلوہ دکھاؤں گا۔ اس تجلی کے پڑھنے سے یہ سارے کا سارا پہاڑ جو تھا یہ سیاہ ہو گیا تھا۔ جو کوہ طور ہے یہ ایک سیاہ پہاڑ ہے، اس کی ساری مٹی راکھ ہو گئی، جل گئی۔ تو کوہ طور کا سرما اس کے پاس تھا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، ہر سال حج کے ایام میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو پرانا غلاف ہوتا ہے اس کے ٹکڑے کاٹ دیے جاتے ہیں اور تبرکن اسلامی ممالک میں ان کو جو نا وہ بھیجا جاتا ہے، اور جو اہم شخصیات عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں ان کو یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے تبرکن دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے پاس یہ خانہ کعبہ کے غلاف کا یہ ٹکڑا موجود تھا۔ عقیق البحر یہ ایک سرخ رنگ کا پتھر ہے جو عقیق البحر ہے، یہ بھی اس کے پاس تھا، یہ قیمتی پتھر ہے۔ مونگے کے دانے، اس کے پاس مونگے کے دانے تھے۔ ناد علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا ہے ناد علی، وہ اس کے پاس تھی۔ 5 سورہ، 5 صورتیں ہیں جن کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر دیا گیا ہے اور ان کو 5 سورہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے پاس ہے۔ 5 سورہ میں جو صورتیں ہیں ان میں ایک سورہ یاسین ہے، ایک سورہ ملک ہے، ایک سورہ رحمان ہے، ایک سورہ مزمل ہے اور ایک سورہ واقعہ ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن کے مجموعے کو 5 سورہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بہت سی اس کے پاس دعائیں تھیں۔ یہ ساری کے سارے تبرکات اپنے پاس صرف اس لیے رکھتی تھی کہ یہ لوگوں کو، بیوقوف عورتوں کو پھسلا سکے۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی، گلی میں آئی اور اس نے ایک تھڑے کے اوپر، ایک بلند جگہ کے اوپر اپنی دکان سجائی، تو بہت سی لڑکیاں وہاں پہ جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا، کیا سنا؟ کہ کوئی حجن آئی ہے گلی میں، اس کے پاس بہت ساری تبرکات ہیں اور وہ بڑی اچھی، بڑی نیک اور پارسا عورت ہے۔ جب مزاج دار نے یہ سنا، زلفن سے کہا، گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا۔ اب جو زلفن ہے یہ مزاج دار کی ملازمہ ہے، تو اس نے اپنی ملازمہ زلفن سے کہا کہ جب حجن اس گلی سے اٹھنے لگے نا تو اسے میرے پاس بلا لانا، اسے کہنا کہ بیگم صاحبہ تمہیں اپنے گھر بلاتی ہیں، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔
کس مقصد کے لیے بلانا تھا؟ تاکہ ہم تبرکات کی کیا کر سکیں؟ زیارت کر سکیں۔ مزاج دار نے بھی جب یہ سنا اور اسے بھیجا زلفن کو تبرکات کی زیارت کے لیے کہ اسے گھر بلا لاؤ، زلفن گئی اور جا کے کھڑی ہو گئی اور حجن کو جو نا وہ بلا لائی۔ جب حجن فری ہوئی لوگوں سے اور اسے کہا اور بلا لائی، مزاج دار نے بھی بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا۔ ایک اجنبی عورت ہے اور اس کو خاطرداری سے، خاطرداری کہتے ہیں مہمان نوازی سے، اس کی عزت اور تکریم کر کے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور ساری کی ساری چیزیں اس سے دیکھیں۔ ان میں سے جو چیزیں اس نے دیکھیں، ان میں سے اس نے کوہ طور کا سرما اور ناد علی، یہ دو چیزیں پسند کر لیں۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا۔ تاڑ لینے کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگا لینا کہ میں اس سے اپنا مطلب نکال پاؤں گی کہ نہیں۔ تو حجن نے باتوں باتوں میں یہ تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر آ جائے گی۔ ڈھب پر آ جانا کہ یہ جو میں اس سے چاہتی ہوں یہ وہ کر لے گی۔ گویا جو کٹنی ہے وہ دھوکہ دینا چاہتی ہے، لوٹنا چاہتی ہے، تو وہ اس نے سمجھ لیا یہ عورت جلد میرے ڈھب پہ آئے گی اور میں اس کو لوٹ لوں گی۔ ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا، ایک پیسے کا سرما لیا اور اس نے حجن نے کیا کیا؟ زیادہ سرما کم پیسوں میں تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کر دی۔ 2 آنے کو اس نے ناد علی دے دی۔ فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ 2 چیزیں خریدی اکبری نے، ایک سرما، ایک ناد علی۔ وہ سستا اور زیادہ وہ دے دیا اور ایک انگوٹھی تبرکن اس کو مفت میں دے دی۔ اب اس سارے عمل کا کیا ہوا؟ مزاج دار ریجھ گئی۔ جو مزاج دار ہے یہ ریجھ چکی ہے، گویا یہ اس کے ڈھب پہ آ چکی ہے جو یہ چاہتی تھی۔ اب وہ یہ سارے معاملے جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ کہ بڑا اہم یہاں پہ ایک بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے، کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدنے جائیں، اگر وہ آپ کو وہ چیز اسی قیمت پہ جس کی وہ ہے وہ آپ کو دے تو آپ اس سے وہ چیز خریدیں۔ اگر وہ شخص آپ کو سستے داموں وہ چیز دے، مارکیٹ میں اس کا وہ ریٹ نہ ہو، تو اس سے وہ کبھی بھی چیز مت خریدیں، کیونکہ وہ آپ کو اپنے ڈھب پہ لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ریجھ جائیں، اس پہ اعتماد کر لیں اور پھر وہ آپ کو دھوکہ دے یا آپ کو لوٹ سکے۔ گویا وہ ایک جال بچھا رہا ہے آپ کو سستی یا مفت چیزیں دے کر، اس کے بعد وہ جو اس کا کام ہے، جس کام کے لیے اس نے یہ جال بچھایا ہے، وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ لہٰذا ہمیں ایسے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے، نہ کہ لالچ اور ہوس کا شکار ہو جانا چاہیے۔ جو لالچ ہے، جو طمع ہے، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، مگر انسان نے اس کو اپنی ذات میں مغلوب رکھنا ہے، غالب نہیں آنے دینا۔ جہاں پہ لالچ غالب آ جائے وہاں پہ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی
باقی نہیں بچتا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ہم لالچ سے، ہم طمع سے بچ سکیں۔ مومن کو ویسے بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ اپنی خواہشات کو کم رکھو، اپنی خواہشات کو مت پھیلاؤ۔ جو اپنی خواہشات کو پھیلائے گا وہ اسی کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم نے طمع میں نہیں آنا کہ ہمیں کم پیسوں میں زیادہ چیز مل جائے یا کوئی ہمیں مفت میں کوئی چیز دے دے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ اپنا مقصد، اپنا مدعا ضرور پورا کر لے گا، کیونکہ ہم طمع کا شکار ہو چکے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ اس سبق کا آغاز تھا، اس کا اوپر ہم نے یہ پہلا لیکچر دیا۔ اب اس سبق کا جو باقی حصہ ہے وہ ہم لیکچر نمبر 2 میں دیکھیں گے۔